عام طور پر جب کسی بھی چیز کے اوپر کلیئرٹی نہیں آتی نا تو اس چیز کے اوپر شکوک و شبہات اور بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کا شک کا دائرہ اور بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر بات اور زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے اس معاملے کے اوپر۔ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، اب یہ نئی ویڈیو ہے، اب یہ نئی ویڈیو دوبارہ ریلیز ہوئی ہے، BLA کی طرف سے 2 سے 3 ویڈیوز نئی ریلیز ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو 3-4 دن پہلے ریلیز ہوئی تھی جب 7 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، اب دوبارہ 15 سے 20 دن کا اور الٹیمیٹم دیا ہے، اور ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں۔ جو ویڈیو خیر میں یہاں تو دکھا نہیں سکتا، لیکن وہ پوری سرکولیٹ کر رہی ہیں پوری دنیا میں جگہ جگہ، اور قریب سے پہلے ایک فوجی کا انٹرویو تھا، اب 3 سے 4 فوجیوں کا الگ الگ انٹرویو لیا ہے، اور پوری ڈیٹیل انہوں نے اپنی بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ، کب بھرتی ہوئے، A to Z ساری چیز انہوں نے، اپنا NIC اور جو بھی ان کے دوسرے ڈاکومنٹس تھے وہ انہوں نے سارے شو آف کیے ہیں۔ تو افسوس اب یہ ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو میں اب یہ اپلوڈ کر رہا ہوں دوبارہ، اب تک کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے، کوئی اس کے اوپر ہاں اور نہ میں کوئی جواب نہیں آیا اتھارٹیز کی طرف سے۔ میں نے پہلے بھی سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی جواب آ جائے، لیکن اب جو ہے نا دال میں کالا لگ رہا ہے، اور میں بھی پاسبلٹی اب زیادہ یہی لگ رہی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ ویڈیوز، اب ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ کون بیٹھ کے AI بار بار بنائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اتنا زیادہ AI ان کے پورا بیک گراؤنڈ، نام، فیملی بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں، گاؤں دیہات، کب کہاں رہا، کب بڑے ہوئے، کب فوج میں آئے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی پوری ڈیٹیل ان فوجیوں کی جو ان کے پاس ہے، ان کی ابھی جو ہے نا وہ ریلیز کی گئی ہے ویڈیوز کے تھرو۔ اور پوری ڈیٹیل انہوں نے خود بھی بتائی تھی کہ 17 فوجی تھے، کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی 1700 بھی بتا رہے ہیں، ہنسنے والی بات ہے، 17 فوجی تھے ٹوٹل، اس میں سے 10 جو تھے ان کی جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ان کو بلوچ بیک گراؤنڈ تھا ان کا، تو بلوچ آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کو ریلیز کیا تھا۔ یہ پرانی ویڈیو ہے، اس کے اندر بھی دکھایا گیا تھا، اس میں ایک فوجی کو آگے لا کے اس سے بات کروائی گئی تھی، لیکن اب جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں 3 سے 4 فوجیوں سے بات کروائی گئی ہے، اور ان کی پوری ڈیٹیل ڈالی گئی ہے۔ یہ پہلے تھے جن کی پہلے ڈیٹیل پوری ایک ویڈیو کے اندر BLA والوں نے دکھائی تھی۔ تو مطالبہ وہی ہے ان کا کہ وہ اپنے جو ان کے مسنگ پرسنس ہیں، اور جو ان کے اریسٹ کیے گئے یہاں پر BLA کے لڑکے جو بھی بلوچستان کے اندر آپریشنز کے دوران، وہ ان کا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں ایکسچینج چاہتے ہیں، ایکسچینج آف پرزنر، یعنی کہ تبادلہ چاہتے ہیں قیدیوں کا۔ تو ابھی تک میں نے کہا کہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، ابھی تک ہاں اور نہ۔ اگر نہ ہوتا تو نہ بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کوئی ایک، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کوئی SPR والے ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا، بلوچستان والے ہو گئے، گورنمنٹ ہو گئی، وہی ایک پریس کانفرنس کر کے انکار کر دیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے معاملے میں کوئی پیچیدگی ہے، کوئی دال میں کالے والی بات ہے۔ تو خیر یہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہوتا رہتا ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ اتنا زیادہ جو ہے نا چھپانے والی کوئی بات ہو۔ یہ تو لڑائی کے دوران ہوتا رہتا ہے کہ فوجی ادھر چلے جائیں یا وہاں سے یہاں پر آپ ان کے گرفتار کر لو، اور ایکسچینج بھی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، امریکہ بھی ایکسچینج کرتا رہا ہے، قیدیوں کا تبادلہ کرتا رہا ہے طالبانوں کے ساتھ۔ تو لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ اب جو ویڈیوز اب آئی ہیں نا، جو ویڈیو شروع میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس کا کٹ کر کے، اس ویڈیوز کے اندر وہ فوجی رو رہے ہیں، وہ فوجی اپنی پوری آئیڈینٹی بتا رہے ہیں پہلے، اس کے بعد وہ رونا شروع کر رہے ہیں، اور رو بھی اسی چیز کے اوپر آئے کہ ہمیں آن نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے، بیک ڈور مذاکرات، بات چیت، ڈائلاگس چل رہے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ یہ اس کا کہنا روتے روتے کہ ہمیں آن ہی نہیں کیا جا رہا، یہ ایک اور بڑی مطلب نیگیٹو تھنکنگ والی بات ہو جاتی ہے کہ فوجی کو آن نہ کیا جائے۔ اور جس طریقے کے اوپر معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ تو ہم میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بات ہی نہیں کرو گے اس ایشو کے اوپر، اور دونوں طرف سے، یعنی نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ اور کوئی بھی پروویژنل گورنمنٹ جو خاص طور پہ بلوچستان گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں آئی کہ کوئی نہ کوئی بات آتی، بولا جاتا کہ ہاں ہم بات چیت چل رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، فوجی کچھ وہاں پر ہے، ہم آپس میں بات چیت کر کے ان کو چھڑوا لیں گے وغیرہ، لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں آئی۔ اور اب جو ویڈیوز آئی ہیں وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ایسی بول دینا ہر بات کو کہ یہ AI ہے، یہ AI ہے یا فیک ہے، تو وہ اچھا نہیں لگتا، اور بار بار ویڈیو ڈالیں، نئی ویڈیو ہو، ثبوت کے ساتھ ہو، بندہ پوری ڈیٹیل بتا رہا ہو، اور ہم صرف یہ بول دیں کہ AI ہے، تو یہ اپنے سے جان چھڑانے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان کو کسی چیز کا مقابلہ کرنا نہیں آتا تو کہتا ہے مجھے کھیل ہی اچھا نہیں لگتا، تو بات ختم ہو جاتی ہے، وہ والی بات۔ تو AI بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ مصیبت سر پہ آئے اور آپ بولو کہ میں نے اس مصیبت کو لینا ہی نہیں، مصیبت تو آ گئی سر پہ، آپ نے لینی تو پڑے گی۔
تو اے آئی بولنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ ڈیٹیل اس کی جو ہے نا ایشو کی جائے, جو بھی مسئلہ ہے, کہاں پر ہوا ہے یہ معاملہ, کس طریقے سے ہوا ہے, کون سے علاقے سے کہاں سے لڑکے کیپچر کیے گئے, کس طریقے سے ان کو قیدی بنایا گیا ہے. یہ ابھی جو نئی ویڈیوز چل رہی ہے نا, اس میں یہ لڑکا ہے, ابھی 1-2 اور آئیں گے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور قریب سے ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے, فلمائی گئی ہے, اور پوری کی پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے اپنے بارے میں. تو یہ اب دوبارہ جو ہے نا, میں نے وہی پہلے ہی کہا کہ جو ہے نا اور تفشیش مطلب بڑھ جاتی ہے دل کے اندر انسان کے نا, یار یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. بات اگر جو بھی ہو کلیئرٹی ہونی چاہیے, کلیئرٹی نہیں ہوگی تو معاملہ اور گندا ہوتا ہے, اس کے اندر شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو کیا ابھی تک تو, لیکن ابھی تک اور بہت سارے, پہلے تو کچھ چینل چلا رہے تھے, اب بہت سارے چینل چلا رہے ہیں. اور یہ چینل تو دیکھو BLA کا اپنا چینل ہے, وہاں سے یہ میں نے اٹھایا. تو یہ چل رہا ہے, انڈیا میڈیا پہ بھی بہت چل رہا ہے. اچھا, میں کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا, وہ رپورٹس خالی انڈیا میڈیا کی نہیں ہے, زیادہ تر انڈیا میڈیاز کی ہیں, لیکن بہت ساری انٹرنیشنلی بھی, جس میں BBC کا بھی میں نے ایک پیراگراف پڑھ رہا تھا, اس کے اندر بھی یہ چیز آئی. اس کے علاوہ DW کے نام سے ایک نیوز چینل ہے, اس کے اندر بھی, اور بھی اس طرح بہت سارے جو انڈیا سے ہٹ کر بھی ہیں, ان سب کے اندر بھی جو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے جو معاملات چل رہے ہیں, اس کے حساب سے جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے نا, وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ BLA کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. عوامی پذیرائی بہت زیادہ حاصل ہو رہی ہے BLA کو. پورے بلوچستان کا سروے کیا گیا ہے, یا بلوچستان میں جو لوگوں کی رائے عامہ ہے, اس کے حوالے سے یہ رپورٹس آئی ہیں. صرف انڈیا کی نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو بات بھی ایسی کی جائے جو پاکستان کے حق میں نہ ہو, تو پہلا شک جاتا ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ, یا انڈیا کی زبان بولی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو BLA کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, عوامی پذیرائی ان کو بہت زیادہ حاصل ہو رہی ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے حملے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایک ان کا مضبوط نیٹ ورک ہے, جو ہر بلوچ شہر کے اندر خاص طور پہ کام کر رہے, انٹیلیجنس کا کام کر رہے, اور عوامی پذیرائی ظاہر باتیں ہے, تبھی تو ان کو ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنی کارروائیوں کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا سوچنے کی ایک چیز ہے, سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے کہ اداروں کو, اور بلوچستان میں جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, ان کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا وہ کیا کر رہے ہیں کہ عوامی پذیرائی BLA کو حاصل ہو رہی ہے. اور اگر پھر وہی بات, اس سے بہتر وہی ہے کہ اگر عوام اس طرف ہے تو پھر آپ وہاں پہ کیوں ہیں, اور اگر آپ وہاں پر ہیں تو پھر کوئی ایسا سسٹم کریں کہ سب ایک ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر عوام انہی کے ساتھ ہوگی اور آپ کے خلاف کی ہوگی, تو ظاہر بات ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی قوم کے خلاف آپ جیت نہیں سکتے. آپ ٹھیک ہے مخصوص لوگوں کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہو, ان سے جیت بھی سکتے ہو, لیکن کبھی بھی کسی قوم کے خلاف آپ بھی کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا آپ نے نہ پڑھا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ کسی قوم پہ کوئی دوسری قوم مکمل غالب آ گئی ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. وقتی طور پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر قوم BLA کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, بلوچ قوم, تو یہ ایک لمحہ فکری ہے, یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. اور یہ اداروں کے لیے, گورنمنٹ اور بلوچستان کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بڑی سوچنے کی اور بڑی تکلیف دہ بات ہے اگر یہ بات سچ ہے. اور یہ بات سچ ہی جب رپورٹس میں آ رہی ہے اور انٹرنیشنل رپورٹس کے اندر آ رہی ہے, تو اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے سارا کے سارا معاملہ کیا ہے, اور کوشش کرنی چاہیے. پھر وہی بات, اگر کسی طریقے سے معاملات سلجھ سکتے ہیں, ایک ہو جائیں سارے کے سارے معاملات, تو وہ تو ابھی بھی سب سے بہتر وہی آپشن ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ لڑائی بہرحال کسی چیز کا آخری حل نہیں ہوتا.